بے شک اللہ رب العزت پاک صاف ہے اور وہ پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول کرنا پسند کرتا ہے۔ اللہ پاک اہل ایمان سے ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو اللہ پاک کی دی ہوئی پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ شخص جو لمبا سفر کرتا ہے، بال بکھرے ہوئے، چہرہ غبار آلود، وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے پکارتا ہے، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، جبکہ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اسے غذا دی گئی تو حرام کی، اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اس میں ہم لوگوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم ہر وقت دعائی دیتے رہتے ہیں کہ ہماری دعائیں ہی قبول نہیں ہوتی۔ تہجد گزاری بھی ہوتی ہے، دعاؤں کا بھی خوب اہتمام ہوتا ہے، اسی طرح لمبے لمبے اسفار بھی ہوتے ہیں، بزرگوں کی صحبت بھی میسر ہوتی ہے، لیکن اس سب کے باوجود کشتی کسی بھی کنارے نہیں لگ پا رہی ہوتی۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ مستجاب الدعوات بن جائے، لیکن کھانے پینے کے حرام و حلال ہونے کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ حرام کی نحوست کے ہوتے ہوئے دعا کی قبولیت کا سوچا بھی نہیں جا سکتا، اور یہ ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ انسان دن رات اللہ پاک کی ممنوعات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی جسمانی نشو و نما حرام سے کر رہا ہو اور اللہ پاک سے اپنی ہر دعا کی قبولیت کا یقین بھی رکھے۔ میرے عزیز، اگر ہم اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہیں اور خواہش رکھتے ہیں کہ ہماری ہر ضرورت خزانہ غیب سے بر وقت پوری ہو، تو ہمیں در نبوت سے ملنے والے مجرب نسخے کو اپنانا ہوگا، جو نسخہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا۔ ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ پاک مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، میری دعائیں بارگاہ الہی میں قبول ہونے لگیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد اپنی غذا پاکیزہ رکھو تو تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے، اگر ایک لقمہ حرام کا اپنے پیٹ میں انسان ڈال لیتا ہے تو اس کی نحوست سے 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ یہ نسخہ ہے اپنی دعاؤں کو قبول کروانے کا۔ حرام کھانا چھوڑ دیا جائے تو دعا کے قبول نہ ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ حرام کی نحوست صرف یہی نہیں کہ اس سے دعاؤں کی قبولیت رک جاتی ہے، بلکہ اور بھی بہت سے مصائب پہ انسان گرفتار ہو جاتا ہے۔ دوستو، حرام کی اس لعنت سے خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی اس دلدل سے بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو حرام کی نحوست سے ہمیشہ کے لیے دور رکھے اور دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے ہم سب کو ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین۔